آج 25 دسمبر ہے۔ ایک طرف تو مملکت خداداد پاکستان کے رہنے اور بسنے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، اور دوسری طرف عیسائی برادری حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت منا رہے ہیں۔ اس موقع پر چونکہ آج خاص طور پر 25 دسمبر ہے، اور جب بھی کرسمس کا موقع آتا ہے یا ہندوؤں کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے تو ہمیشہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کیا ان کو ان کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں، ہندوؤں کا تو معاملہ بالکل ہی الگ ہے، لیکن جہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تعلق ہے تو مسلمان وہ ہوئے جو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا، بلکہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی بھی نبوت کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جب یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، انہیں بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ جب ہم بھی انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر ہم کیوں ان کا یوم ولادت نہیں منا رہے؟ صرف عیسائی ہی کیوں ان کا یوم ولادت منا رہے؟ تو اس بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ عیسائی جو یوم ولادت منا رہے ہیں وہ خدا کا بیٹا سمجھ کر منا رہے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے انتہائی محبوب اور مقرب نبی اور رسول ہیں، جو کہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر ہیں۔ کیا ایسے موقع پر مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی محفل یا تقریب منعقد کرنی چاہیے یا اس پر کوئی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے ان دنوں میں۔ ایک ہوتی ہے مداہنت، ایک ہوتی ہے مدارات۔ مداہنت یہ ہے کہ کافروں سے قلبی تعلق قائم کر لینا اور کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے ان کے کسی کام کو اختیار کرنا یا ان کے کسی برے کام کو برا نہ سمجھنا، کیونکہ اگر میں نے برا سمجھ لیا تو مجھے دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہے مداہنت کہلاتی، اور اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں۔ اس کی مثال ہمیں سیرت مبارکہ سے ملتی ہے کہ جب مکے کے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کو روک نہیں سکے نا، ظلم اور جبر کے ذریعے مار پیٹ کر کے صحابہ کو مار مار کے اسلام کی تبلیغ کو جب نہیں روک سکے تو انہوں نے حضور کو آفر کی کہ آپ اگر مال چاہتے ہیں تو آپ اتنا مال لیں گے کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، اگر آپ بادشاہت کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان دیتے ہیں، کسی حسین و جمیل خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں، بس بدلے میں کیا چاہیے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیے گا۔ اور یہی آفر جناب ابو طالب کے ذریعے بھی ان کو پہنچائے گی حضور علیہ السلام کو۔ تو حضور نے کیا کہا؟ حضور کا جواب یہ تھا، میرے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کر رکھتے تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے باز آنے والا، یعنی مجھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے۔ یہ مداہنت کا انکار ہے کہ کبھی ہم دنیاوی فائدے کے پیچھے دین کا سودا اور اپنے عقیدے کا سودا ہرگز نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ہے مدارات، وہ کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ نہیں، دین کا فائدہ کوئی ہے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور دین کی کوئی مصلحت کی خاطر نرمی برتنا کافروں کے ساتھ، یہ مدارات کہلاتا ہے۔ اس کی شریعت میں اجازت ہے، کیونکہ اسلام جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے مدینہ کے اندر۔ کیا حضور نے سب کو قتل کر دیا؟ نہیں، حضور نے کسی کو قتل نہیں کیا۔
حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر رہتے ہیں، اسلام کی بالادستی ہوگی، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جو ظلم کرے گا اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور اب تو سب ایکسٹینٹ، یعنی کہ خاص حد تک انہیں ان کے مذہبی رسم و رواج کو ادا کرنے کی اجازت بھی دی حضور نے. یعنی یہودی اپنے طریقے سے اپنے مذہب پہ عمل کرتے تھے، حضور نے منع نہیں کیا. عیسائی اپنے طریقے پہ عمل کرتے تھے، حضور نے منع نہیں کیا. اسی طرح خلفائے راشدین کا زمانہ، جو اسلام قبول نہیں کرتا وہ جزیہ دیتا تھا اور اپنے ہی مذہب پر رہتے ہوئے اسلام کی حکومت کے زیر اہتمام کرتا تھا. یہ ہے مدارات. اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ابھی جو کہ بچپن سے وہ ایک خاص مذہب کے زیر سایہ پلا پڑا ہے، تو ابھی دل اس کا اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب وہ اسلام کے ماحول میں رہے گا، اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرے گا، مسلمانوں کی اخلاقی روحانی برتری کا مشاہدہ کرے گا، ان کے کمالات کا مشاہدہ کرے گا، ابھی اس کی عقل اس کی راہ میں آڑے آ رہی ہے، پھر عقل پیچھے رہ جائے گی، دل خود اسلام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. یہ مدارات ہیں. یعنی نرمی کا برتاؤ کرو، ان کو اپنے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو. یہ بھی حضور کا طریقہ رہا، خلفائے راشدین کا طریقہ رہا، تمام بزرگان دین کا، خاص طور پہ ہندوستان میں جتنے بزرگ ہیں ان سب کا یہ طریقہ کار کہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرے نہیں کیا آپ نے ابتدائی طور میں، بلکہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے. دین کا فائدہ تھا، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو جائیں گے رسول اللہ کے غلام بن جائیں گے. تو یہی کیفیت ملک پاکستان میں رہنے والی عیسائی برادری کی ہے کہ ہم نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول مانتے ہیں. جب ایمان لے کر آتے ہیں، جب انہیں اتنی محبت ہمارے دل میں ان کے لیے موجود ہے، اتنی عظمت اور تعظیم موجود ہے کہ ہم کسی نبی کے مقام و مرتبے میں فرق نہیں کرتے عظمت کے حساب سے. باقی جو درجے اللہ نے جس کو دیے وہ دیے، اس میں کوئی کلام نہیں. تو کیا ہم ان کا تذکرہ آج کے دن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کی بھی دلیل حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ. جب سرکار دو عالم نور مجسم مدینہ منورہ ہجرت کر کر آئے تو وہاں جو یہودی رہتے تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. ان سے پوچھا کہ بھئی تم کی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ کہ اللہ کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، تو خوشی کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں بنسبت دن کے، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے. حالانکہ نجات کس کو ملی تھی؟ بنی اسرائیل کو. کس کو ملی تھی؟ اور یہاں حضور یہ فرمانے کہ ہم بھی اس دن کا، حضور نے بھی روزہ رکھا. جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا تو مسلمانوں پہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا. حضور نے بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ کو روزہ رکھوایا حضور علیہ السلام. تو اگر اہل کتاب کوئی کام کر رہے تھے تو صرف اس لیے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اہل کتاب وہ کام کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز اپنی اصل میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کہا کہ ہم یہود کی مخالفت کریں گے. یہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. ایک دن اور اضافہ کر لیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا یا ان کے دن منانا اسلام کے اندر بھی اس کی اجازت ہے. اور مسلمان منائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ منانا کیسے ہے. چونکہ وہ جو نام نہاد ماننے والے ہیں، ان کے اپنے آپ کو ان کا امتی کہنے والے ہیں، وہ اس درجے میں ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہی نہیں ہیں جتنی تعظیم و توقیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلمان کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس عظیم الشان پیغمبر کی جو شان و شوکت کا بیان کیا، اس کی چند جھلکیاں قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی شان و شوکت کے ساتھ ان کا احترام کیا کرتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا
کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی، عبادت گزار بندی، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم و شان منصب کے لیے چنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم ایک مرتبہ جو ناپاکی کے ایام ہیں اس کے غسل سے جب فارغ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو ڈر گئی، سہم گئی اور کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم دیتی ہوں کہ یہاں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ آپ انتہائی پاک بیوی تھی۔ اس لیے اس نوجوان کو دیکھ کر وہ گھبرانی پریشان ہو گئی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اس نوجوان نے کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ انسان کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، تو نوری، ان کی اصل تخلیق کس چیز پہ ہے؟ نور، لیکن ابھی کس کیفیت میں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بشرا سویہ بھیجا تھا، ایک خوبصورت نوجوان ہم نے بھیجا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر نور لباس بشریت میں آ جائے تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی بشری لباس کے اندر آ جائے، کوئی بولے یار یہ تو بشر ہے، نور کیسے ہو گئے؟ تو انکار کر کے دکھاؤ ان کی نورانیت کا، پھر دیکھتے کہ تم سنی کیسے رہتے ہو، مسلمان کیسے رہتے ہو۔ چونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو پیدا تو وہ نور سے ہوئے، مگر ابھی کس کیفیت میں نظر آ رہے ہیں؟ لباس بشریت میں آ رہے ہیں۔ تو جبریل امین نوری ہوتے ہوئے اگر لباس بشریت میں آ جائے تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہوگا، اگر وہ لباس بشریت میں محمد مصطفیٰ بن کر دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کی بھی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید اللہ نے جھلک دی ہے، کہا میں تو آئے اس لیے غلام زکیہ، تم پاک ہو میں تمہیں پاک بیٹا عطا کر دوں۔ پاکوں کو پاک چیز دی جاتی ہے، ناپاکوں کو پاک چیز کبھی بھی، غلام زکیہ پاک صاف ستھرا بیٹا تمہیں عطا کر دوں۔ اب حضرت مریم جو قانون فطرت ہے اس میں تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی ملاپ ہوگا تو بچے کی ولادت ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو واقعتاً ایسی پاک کبھی کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں نے کبھی کوئی بدکاری کی ہے معاذ اللہ، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسبب الاسباب ہے، بلکہ وہ خالق الاسباب ہے۔ یہ تو انسان ہے جو سمجھتا ہے یہ دو سبب ملے گی تو مسبب پیدا ہوگا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے بغیر ماں باپ کے حضرت حوا کو پیدا کیا، جس نے بغیر ماں باپ کے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے حکم سے انہوں نے پھونک حضرت مریم علیہ السلام کے سینے پہ ڈالی، ایک روایت دوسرا آپ کے پیٹ پہ ڈالی، اس سے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ یہ خدا کی قدرت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے، آپ سمجھ لیجیے مشکل کیسے ہوگا، مگر اللہ کی تو شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام سے خود کہتا ہے، یعنی وہ چیز موجود نہیں تھی، عدم میں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اسی سے کہتا ہے کن، تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسے نہ تو پٹی کی ضرورت ہے، نہ گانے کی ضرورت ہے، نہ مزدور کی ضرورت ہے، اس کی شان تو یہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شان و شوکت سے اپنی والدہ کی شکل میں اتھر میں آئے۔ جب ایام حمل پورے ہوئے تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے سلسلے میں بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئی، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا سوکھا ہوا، اور اس سے دیکھ لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کی آمد کی برکت سے وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس میں اسی وقت پھل لگ گئے،
وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں، قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اب یہ ہم نے اپنے عیسیٰ کی برکت سے سوکھے درخت کو تر و تازہ کر دیا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف درخت کی شاخ کو ہلاؤ، پکی ہوئی کھجوریں اللہ نے تمہارے لیے بطور رزق عطا فرما دی، اس کو کھاؤ. یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ولادت کے بعد زچہ کے نقل و حمل میں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے نبی کی ماں کے لیے ساری سہولتیں ان کے قدموں کے اندر پہنچا دی. کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں. لیکن آزمائش امتحان ہے کہ شادی تو ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کی پریشان. اللہ نے فرمایا تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا کلمہ بن کر آیا وہ ان کو جواب دے. کوئی تم سے پوچھے تو تم بولنا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں روزے سے ہوں، میں نے بات نہیں کرنی ہے. جو پوچھ رہے اس بچے سے خود پوچھ لو. حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے، جب اپنی قوم کی جانب آئی تو قوم نے کیا کہا؟ جو قوم کی عادت ہے بہتان لگانے کی، انگلیاں اٹھانے کی، تحقیق کوئی کرتا نہیں ہے، الزام پہلے لگا دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. جب حضرت مریم اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اے مریم تو بہت بری بات ہمیں نظر آ رہی ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا. اے ہارون کی دینی بہن، نہ تو تمہارے والد صاحب برے آدمی تھے، نہ تمہاری ماں کوئی بدکارہ تھی، یہ تم نے کیا عمل کر دیا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہا مجھ سے مت پوچھو، جو آیا ہے اس سے خود پوچھ لو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. یہ جو گود کے بچے ہوتے ہیں یہ بھلا گفتگو کب کر سکتے ہیں؟ وہ تو بولنا ہی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کر دکھایا. وہ اور بچے ہوتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا، مجھے اوروں پہ قیاس مت کرنا. وہ عام بچے تمہاری اولادیں ہوا کرتی ہے. میں اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لے کر آیا، اور جس زمانے میں بچے گفتگو نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فصیح و بلیغ زبان میں اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں اعلان نبوت کیا. وہ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا خطبہ، اور اپنی نبوت و رسالت کی اقرار سے پہلے جو سب سے پہلی بات آپ نے بتائی کہ میری اس معجزانہ پیدائش کو دیکھ کر کوئی مغالطے میں نہیں آ جانا. میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا تو کوئی مغالطے میں نہ آ جانا. میں مادرزاد اندوں کو آنکھیں بھی عطا کر دوں گا، کوئی مغالطے میں نہ آ جانا. اتنے سارے کمالات ملنے کے باوجود اگر عیسیٰ کی سب سے بڑی کوئی شان ہے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. انی عبد اللہ. یہ جو عبدیت ہے نا، ہمیں بندہ بننے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبدیت سب سے گرا ہوا مقام ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں عبدیت سب سے اعلیٰ مقام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری اتنی شانیں ہیں مگر مجھے سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. ابھی ماں کی گود میں لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے. حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں کہ نبی جب آتا ہے تو پیدائشی نبی ہوا کرتا ہے. نبی جب آتا ہے تو پیدائشی نبی ہوا کرتا ہے. ہاں جب خدا کا حکم ہوتا ہے تب وہ اعلان نبوت کرتا ہے. عیسیٰ کو ماں کی گود میں حکم ہوا کہ اعلان نبوت کرو. عیسیٰ نے ماں کی گود میں اعلان نبوت کیا. ہمارے آقا کو 40 سال کی عمر میں حکم ہوا کہ اعلان نبوت کرو. ہمارے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. جب خدا کا حکم ہوتا ہے تب اب نبی اپنی پوزیشن کو بیان فرماتا ہے. ان کو پیدائش میں حکم ہو گیا، انہوں نے پیدائش کے اندر بیان فرما دیا. کہا وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب بھی عطا کی ہے. وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے بابرکت بنا کر بھیجا ہے. میں خود بھی برکت والا ہوں، جہاں جہاں میرے قدم چلیں گے وہ بھی برکت والی جگہ ہو جائے گی. مبارک اللہ نے بنایا ہے. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں
ہمیشہ برکت والا رہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. وَالزَّكَاةِ زکات ادا کرنے کا حکم دیا. مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میں زندہ رہوں. یہ ہو گئے عقیدے, یہ ہو گئی عبادات. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ مجھے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. چونکہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے باپ کی بات نہیں, لیکن باقی سب کو اللہ نے حکم دیا بر الوالدین, دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ. مگر انہوں نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اللہ نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللہ نے مجھے معاذ اللہ بدبخت نہیں بنایا. وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور مجھ پر بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا, اس دن پر بھی سلام ہو, جس دن میرا انتقال ہوگا اس دن پر بھی سلام ہو, جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام ہوگا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی سلام, میری پیدائش کے دن پر سلام. یعنی نبی کی پیدائش کا دن عام دن نہیں ہوتا, جبھی تو فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی. تو جو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, جو عیسیٰ کے بھی پیغمبر ہیں, بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہیں, جس دن ان کی ولادت ہوئی اس دن پر کیوں نہ سلام ہو. جبھی تو ہم کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن امر و ساعت پہ لاکھوں سلام. نبیوں کی پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا خود نبیوں کی سنت مبارکہ ہے اور اللہ کریم کی سنت مبارکہ ہے. پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی, جب وہ بلوغت کو پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی, انہیں حکمت بھی عطا فرمائی, تورات و انجیل کا علم بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر لوگوں میں امتیازی شان عطا فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے, پتلا بناتے, اس میں پھونک مار دیا کرتے تو زندہ ہو کر رونے لگ جایا کرتا. لوگ کہتے ہیں پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے, دم کرنے سے کیا ہوتا ہے. بات یہ کہ جس کے دم میں دم ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا دم کرنے سے کیا ہوتا ہے. جنہوں نے دم والا دم ہی نہیں دیکھا ہو, حضرت آپ کی بھی توجہ چاہوں گا, جس نے دم والا دم نہ دیکھا ہو وہ تو یہ بولے گا دم کرنے سے کیا ہوتا ہے. اور اللہ اپنے پاک کلام میں بتاتا ہے کہ جن کے دم میں دم ہوتا ہے جب وہ دم کرتے ہیں تو مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. دم میں دم ہونا چاہیے, صرف پھونکے مارنے سے نہیں, اسے پھونکوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا کہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے. پھر فرمایا مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے تھے, میں صرف اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ پھیرتا ہوں, اللہ ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا کرتا ہے. برس کے مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں, اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا ہے. اور جو اللہ کے حکم سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے حکم سے میں دوبارہ زندہ کر دیا کرتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کہ مردے کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو یار. 25 دسمبر چھٹی ضرور ہے, کام کی بولنے کی چھٹی تھوڑی ہے. بول کے بتاؤ بھائی, زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ شفا دینا کس کی شان ہے؟ مردہ جسم میں جان ڈال دینا کس کی شان ہے؟ اللہ کی. بلا شبہ ہمارا ایمان. لیکن اللہ خود اپنے قرآن میں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کیا کرتے تھے. اور اسی ظاہری مشابہت کو دیکھ کر لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے کہ یار یہ تو شرک ہو گیا, تو شرک ہو گیا, تو شرک ہو گیا. تو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو زندہ تو اللہ کرتا ہے, اور یہاں قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ تو شرک ہو گیا معاذ اللہ. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن میں اللہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ استغفر اللہ بولے زور سے. ہر چیز ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام میں ہی یہ بات بتا رہا ہے کہ میرے محبوبوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, میرے محبوبوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور مجھ سے جدا نہ سمجھنا.
یہ شان حقیقی طور پہ تو میری ہے کہ میں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں ہی بیماروں کو شفا عطا کرتا ہوں، مگر اپنے کس محبوب کو میں اپنا خاص مقرر بنا لیتا ہوں، پھر ہوتا یہ ہے کہ زبان تو اس کی ہوتی ہے مگر شان ہماری ظاہر ہوا کرتی ہے، کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے مگر شان ہماری ظاہر ہوا کرتی ہے، بظاہر وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ بھی مردے زندہ کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ مردے زندہ کرتا ہے اللہ ہو کر، اور عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے بندہ خدا ہو کر۔ سبحان اللہ! تو جب بندہ خدا سمجھ لیا تو کبھی شرک، جب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے تو شرک نہیں ہے، یہی بات ہم اپنے نبی کے لیے مان لیں تو شرک کیوں ہو جائے گا، اور یہی بات موسیٰ عادت کے لیے مان لیں تو شرک کیوں ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، مگر حکم کی نسبت کس کی طرف لگائی؟ حضرت عیسیٰ کی طرف لگائی، کہا میں کر رہا ہوں، لیکن آخر میں کہا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو سب کچھ رہا ہے مگر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ پھر لوگوں کو کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کی نگاہوں سے چیزیں پوشیدہ ہیں، نبی کو تو پتہ نہیں، اپنے جیسا سمجھ لیتے ہو، مگر میری شان یہ ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھپا کر آئے ہو گھر کے اندر، جو پیٹ میں چلا گیا وہ بھی پوشیدہ، جو گھر کے ڈبے کے اندر ہے وہ بھی تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہے مگر نبی کی نگاہیں پیٹوں کو بھی دیکھ سکتی ہے، استوروں کو بھی دیکھ سکتی ہے، اس لیے مجھے اپنے اوپر قیاس نہیں بتاتا، اس لیے کہ تمہاری پردہ داری کرتا ہوں، تمہارے عیبوں کو چھپا دیا کرتا ہوں، مگر نہ تمہارا ظاہر مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا باطن مجھ سے پوشیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دفعہ آپ سفر کرتے ہوئے ایک علاقے میں گئے تو وہاں دھوبی بھی رہا کرتے تو رنگ ساز بھی رہا کرتے تھے، کپڑوں کو رنگنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رنگ ساز کے پاس لگ گئے، وہ جانتے نہیں تھے کہ آپ کوئی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پہ کام کرنے لگ گئے، وہ کپڑے جو ہے وہ رنگنا سکھا رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا اس رنگ ساز کو کہیں کام سے جانا پڑا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ یہ کپڑے ہیں، اس کپڑے کو یہ رنگ دینا ہے، اس کپڑے کو یہ رنگ دینا ہے، اس کپڑے کو یہ رنگ دینا ہے۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ جب وہ چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کپڑوں کو ایک ہی رنگ میں ڈال دیا، ایک ہی رنگ میں ڈال دیا۔ اب جب مالک واپس آیا، دکاندار واپس آیا، کہا بھی کپڑوں کو رکھ دیا، تو بولا ہاں کہاں ہے؟ بولا یہ پڑے، تو سر پہ ہاتھ مار رہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ الگ الگ رنگ کے کپڑے تھے، الگ الگ رنگوں میں رنگنا تھا، یہ سارے کپڑے ایک رنگ میں ڈال دیے، بے انتہا پریشان ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ابھی میں ٹھیک کیے دیتا ہوں۔ آپ ایک ایک کپڑے کو اٹھاتے، بسم اللہ پڑھتے، کہتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں اس رنگ کا تو ہو جا۔ سارے کپڑے ایک رنگ میں ڈالے تھے مگر مالک جیسا چاہتا تھا جب نکالتے اس رنگ کا وہ کپڑا نکلا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! ایک ہی رنگ میں سے جب مختلف رنگ کے کپڑے نکلے تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ یہ تو عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تم نے کیسے کر دیا، یہ کیسے رنگ دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کپڑے نہیں، میں تو دلوں کو رنگنے کے لیے بھیجا گیا، میں تو اللہ کی مخلوق کا دل رنگنے کے لیے آیا ہوں، ان کو صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، پوری بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی۔ لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے اور ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کوشش بہت کی انہوں نے مگر نہ تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا سکے نہ اللہ کے نبی کو قتل کر سکے۔ دو چیزیں کہتے ہیں، یا تو صلیب پر چڑھا دیا گیا انہیں یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ کیا ہوا؟ کہا یہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ کیسے مشتبہ ہو گیا؟ وہ شخص یہودیوں کا سردار جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام کو تسلیم کو بھیج کر آسمانوں پر بلا لیا۔
وہ تو آسمانوں پر چلے گئے، گھر میں کوئی بھی نہیں۔ اب یہ شخص جو قتل کے ارادے سے داخل ہوا، اللہ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پیچھے جو لوگ محاصرہ کر کے بیٹھے تھے، بڑی دیر ہو گئی، صاحب تو تشریف لے کر آئے، دیکھیں اندر جا کے ہوا کیا ہے معاملہ سردار صاحب کے ساتھ۔ اندر گئے تو اس کو پایا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوئی، انہوں نے گھیرا اور گھیر کر پکڑ کر اس کو وہ بولتا رہ گیا کہ میں تو تمہارا سردار ہوں، مگر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو محفوظ فرمایا، انہیں آسمانوں پر بلا لیا، اور حضور علیہ السلام کی شب معراج آسمانوں پر ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، اپنے جسمانی جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اپنے جسم کے ساتھ ہے، کہاں پر چوتھے آسمان پر۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے تو بولتے ہیں ان کا دم نہیں گھٹتا ہوگا، سلیب رکھ دیے، پٹی ڈال دی، پیک کر دیا، تم بولتے ہو زندہ نہیں ہے تو ان کا دم نہیں گھٹتا ہوگا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے ہم ایک طرف اپنے مدعا کے اوپر اپنے موقف پہ ذرا ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چوتھے آسمان میں ان کا دم نہیں گھٹتا ہوگا؟ آکسیجن تو ہے ہی نہیں وہاں پر، کھانا تو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، روٹی تو وہاں ہوتی نہیں ہے، پانی تو وہاں ہوتا نہیں ہے، چونکہ فرشتے کھاتے پیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے؟ تم ہمارے لیے کہتے ہو کہ تم کہتے ہو نبی پہ قبر کے اندر زندہ ہے، تو کھاتے پیتے کہاں سے ہوں گے؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمانوں پہ زندہ، وہ کھاتے پیتے کہاں سے ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ تمہاری عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ عقیدہ تو سچا اور سچا یہ ہے کہ جو اللہ اپنے نبی عیسیٰ کو چوتھے آسمانوں پر زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو قبروں کے اندر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جس نے وہ ماحول ان کے لیے سازگار کر دیا ہے، وہ قبر کا ماحول بھی اپنے نبیوں کے لیے سازگار کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں۔ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آگے اس لیے میں نے آپ سے عرض کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ جو ہمارے نبی نے بیان کیا کہ جب دجال کا خروج ہوگا اور پوری دنیا اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنسی ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی وہ تمام ابدال اور اولیاء کو لے کر ملک شام میں جامع مسجد میں جب چلے جائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا، اور جس عمر میں آپ کا صعود ہوا تھا، یعنی ہزاروں سال بیت گئے نا عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہوئے، مگر آج بھی ان کی عمر اتنی ہی ہے۔ 40 سال کے گئے تھے، 40 سال کے ہی واپس آئی ہیں۔ ایک روایت میں 33 سال کی عمر تھی، 33 سال کے اوپر گئے تھے، جب واپس تشریف لائیں گے تو 33 سال کے ہی ہوں گے، عمر ان کے اوپر نہیں گزرے گی۔ تشریف لے کر آئیں گے اور ان کی برکت یہ ہوگی کہ صرف ان کی سانس کی خوشبو سے دجال بگڑتا چلا جائے گا۔ جیسے نمک پر پانی ڈالا جائے تو بگڑتا چلا جاتا ہے، ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ سانس کی خوشبو سے وہ دجال بگڑتا چلا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت سے دنیا کو دجال کے فتنے سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لے کر آئیں گے، نئے نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے، حضور کی امتی کی حیثیت سے، یعنی شریعت محمد مصطفیٰ کی زندگی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، نزول کے بعد شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، جب ان کا وصال باکمال ہوگا تو تدفین کہاں ہوگی؟ ہمارے آقا کے پہلو میں ان کی تدفین ہوگی۔ حضور غزالی زمان کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے گئے، مسجد نبوی شریف کے اندر موجود تھے، ان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہاں بھی پکڑ لیا کہ ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بات چیت شروع ہوئی تو ان کے مولوی نے کہا کہ آپ حضور کی قبر انور کو کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل سمجھتے ہو کہ دعا مانگتے تو اس کی طرف رخ کرتے ہو، کعبے کی طرف رخ نہیں کرتے۔ آپ نے کہا تم کعبے کی بات کرتے ہو، ہم تو عرش معلی سے زیادہ افضل اپنے نبی کی قبر کو سمجھتے ہیں، یعنی زمین کے جس حصے سے آقا کریم کا جسد اقدس لگا ہوا ہے وہ عرش معلی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ تو حق مت کرے گا، ہم تو کعبے کی بات کر رہے تھے، دنیا اوپر پہنچ گئے۔ بولا وہ کیسے؟ اس میں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ آپ نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بندہ
نیک عمل کرتے ہیں اس کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کون سے آسمان پر ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے درجے بلند ہوتے، چوتھے سے پانچویں پر، پانچویں سے چھٹے پر، چھٹے سے ساتویں پہ چلے جاتے، مگر ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو ہمارے آقا کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ ہمارے آقا کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا قرب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر لایا جائے گا اور یہاں سے حضور کے ساتھ وہ روز حشر اٹھائے جائیں گے۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، جن پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے نبی علیہ السلام کا جشن ولادت تو اس کو احتشام اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت منانے میں کوئی مذائقہ، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع پر خصوصی محافل کا انعقاد کریں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کا جشن ولادت کیسے منایا جاتا ہے۔ وہ تو شرابیں پیتے ہیں، وہ تو رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ تو بدکاریاں کیا کرتے ہیں، جتنی زیادہ بد تہذیب خود عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو ہمارے نبی کا ایک خاکہ بناتے تو ہم روڈوں پر آ جایا کرتے ہیں، اور ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خاکوں پہ خاکے بناتے رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فلموں میں فلمیں بناتے رہتے کوئی فرق نہیں پڑتا، کارٹون کے کارٹون بناتے رہتے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم اللہ کے نبیوں کی ناموس، ان کی عزت، ان کے احترام، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز اور حصہ ہے۔ ہم صرف اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں اس پہ سوچنا بھی چاہیے۔ کیا صرف حضور کی گستاخی پر آپ آواز بلند کریں گے؟ کیا صرف محمد عربی کے خاکے بنانے پر آواز بلند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی نبی کی شان میں اگر توہین ہوگی تو مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند کرے گا، اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جب رسول اللہ کے خاکے بنیں گے تو ہم روڈوں پر آئیں گے اور آواز بلند کریں گے، ہرگز نہیں۔ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو سب سے پہلے آواز کس کی بلند ہونی چاہیے؟ محمد مصطفیٰ کے غلام کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم درجہ رسالت میں کسی بھی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے جو ہمیں کسی بھی لمحے کسی قسم کی توہین کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ کریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب و مقرب بندے ہیں، ان کے درجے تو سوا سے سوا ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ان کی گستاخی ہو رہی ہے اللہ کریم ایسے شر پسندوں کو عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔